Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of business for Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है रिनोवेट एंड रिफर्बिश योर ब्रेन. आपको अपने दिमाग को तब्दील करने की ज़रूरत है, टोटल तब्दील करने की ज़रूरत है. जितनी चीज़ें आपके दिमाग में उसको आपको स्क्रैप करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब्दीली इतनी तेज़ी से आ रही. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तब्दीली बहुत आई है, हर चीज़ में तब्दीली आई है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सोशल साइंस हो, मैनेजमेंट साइंस हो, टेक्निकल हो या आईटी हो, कुछ भी हो उसके अंदर चेंजेस आई हैं. और आज पिछले 10-20 सालों से जिस रफ्तार से चेंजेस आ रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही हैं, और आगे ये एआई वगैरह के हवाले से बहुत तेज़ हो जाएंगी. चेंजेस, तब्दीलियाँ बहुत तेज़ हो जाएंगी. रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, हर चीज़ में चेंज आ रही है. प्रोडक्ट में चेंज आ रही है, प्रोसेस में चेंज आ रही है, प्रोजेक्ट के अंदर चेंज आ रही है, मार्केटिंग के अंदर चेंज आ रही है, हर चीज़ के अंदर चेंजेस आ रही हैं. बड़ी फास्ट पेस से आ रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट चेंज. तो चेंज तो आनी ही आनी है, और चेंज अब जो आ रही है बड़ी रफ्तार से आ रही है. आप देखिए, एक ज़माने में जो घरों पे रंग किया जाता था वो चूने का रंग होता था और सफ़ेद रंग का चूना होता था, उसी से इमारतें करते थे. फिर उसमें पीला रंग आया तो बाहर से पीले करने शुरू हो गए, अंदर से सारी चीज़ें सफ़ेद होती थी, और इसी वजह से वो पीले स्कूल कहलाए, जो गवर्नमेंट के स्कूल थे. तो ज़्यादातर उस ज़माने में जो इमारतें होती थी उन पर पीला रंग किया जाता. फिर इस पाउडर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आने लग गई, और मुख्तलिफ़ चीज़ें आने के बाद जो है वो जो कलर मुख्तलिफ आने लग गए, तो कमरों के कलर जो है वो चेंज होते चले गए, दीवारें चेंज होती थी मुख्तलिफ कलर के अंदर, और छत सफ़ेद होती थी और बाहर जो है मुख्तलिफ कलर होते थे. तो ये तब्दीली आ गई. सफ़ेदी या चूने के बाद जो दूसरी चीज़ आई वो डिस्टेम्पर था. डिस्टेम्पर पहले पाउडर की शक्ल में होता था, एक स्क्वायर सा डब्बा होता था, एवरशाइन कंपनी होती थी वो बना रही थी, उसे पानी में डाल के और वो करना होता. लेकिन अगर आपने पहले वो चूना किया हुआ और उसके बाद फिर आप ये डिस्टेम्पर कर रहे हैं, तो आपको उसको स्क्रैप करना होगा, क्योंकि 10-15 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई. फिर जो है ये डिस्टेम्पर जो है वो बाल्टियों के अंदर आने लगा, तैयार मिलने लगा. आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं थी, कलर आप जो चाहते थे आपको वो कलर मिल जाता था, ख़ुद करने में प्लस माइनस हो जाता था. ये तैयार के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता था. इसके बाद फिर उसके अंदर प्लास्टिक एमल्शन और प्लास्टिक पेंट और मुख्तलिफ पेंट्स आने लग गए. तो वो पुराना पेंट जो है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, पुरानी जो नॉलेज थी, उसको उनको स्क्रैप करना पड़ा. स्क्रैप करके फिर वो करना पड़ा. आज इसी तरह से हमें जो भी हमारी नॉलेज है, हमें इसको स्क्रैप करना होगा, ख़त्म करना होगा, दिमाग से ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादातर गार्बेज. हम जब किसी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करते हैं तो हमारी जो भी स्टडीज़ होती हैं उसका 25-50% तो ऑब्सलीट हो जाता है, और अगले 10 साल में सिर्फ बराए नाम कुछ थोड़ा सा रहता है. तो हमारी जो नॉलेज है उसे हमें ख़त्म करना होगा ना, उसे डीलर्न करना होगा. जो कुछ सीखा है उसे हमें डीलर्न करना होगा. अगर आज हम सरवाइव करना चाहते हैं तो डीलर्न करना होगा जो कुछ हमारे दिमाग में. आप देखिए, 90 की बात है कि जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को जो है वो गोल्डन हैंडशेक दिया कि वो जो है चले जाएं, और वो जो है उसको लोगों को कम किया उन्होंने, ठीक है. और उसके बाद जो है वो डाउन साइजिंग की गई, और उसके बाद उन्होंने लोगों को निकाल दिया, और बड़े अच्छे पैसे दिए उनको, बहुत अच्छे पैसे दिए, बड़े पैसे जो उनकी जो उन्होंने रह के वहाँ कमाना नहीं था उससे ज़्यादा उनको पैसे दे दिए. और उसके बाद वो जो है उन्होंने वो क्या किया, जॉब उनको मिली नहीं, क्योंकि उनकी नॉलेज जो है वो पुरानी थी, आउटडेटेड नॉलेज थी. आज भी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब से लोग कर रहे होते हैं या प्राइवेट जॉब के अंदर भी लोग काम कर रहे होते हैं, और वो अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो जब वो वहाँ से जॉब दूसरी जगह की तलाश में जाते, आफ्टर 10-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लोग उन्हें नहीं रखते कि भाई इसके पास तो आउटडेटेड नॉलेज है, इसने अपडेट की नहीं है अपनी नॉलेज. तो आज सब्जेक्ट चेंज होते जा रहे हैं, टॉपिक्स चेंज होते चले जा रहे हैं. एक ज़माने में बी जो था वो सिर्फ दो तीन चीज़ों में होता था. एक उसके अंदर इलेक्ट्रिकल होता था, एक मैकेनिकल होता था, एक सिविल होता था. बरसों ये तीन चीज़ों में रहा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ऐड हुआ. आज कितनी चीज़ों में भी
کتنے ٹاپکس کے اندر. اسی طرح سے آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لو, سوشل سائنس دیکھ لو, آپ اس کے اندر مینجمنٹ سائنس دیکھو, کتنی تبدیلی ہو گئی. پہلے کیا کہتے تھے کہ مینیجریل کنٹرول بہتر ہے, تھیوری ایکس بہتر ہے. آج کہتے ہیں نہیں, اس سے کچھ نہیں رزلٹ آتا, لیڈرشپ سے آتا ہے, موٹیویشن کی بات کرتے ہیں. آج نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا, تو اگر ہم وہی پرانی چیزوں پہ اکتفا کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ہمیں اپنے دماغ کو خالی کرنے کے لیے پہلے ہمیں دماغ کو خالی کرنا ہوگا. جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہمیں ڈی لرن کرنا ہوگا, نکال دینا ہوگا ذہن سے. اس کے بعد ری لرن کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر روزانہ 50 سے 60 ہزار خیالات آتے ہیں. اس میں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتے ہیں, اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, بری باتیں بھی ہوتی ہیں. انہیں ہمیں فلٹر کرنے کا طریقہ سمجھ آنا چاہیے. ہمیں اپنے مائنڈ کو گروتھ مائنڈ بنانا ہوگا, جو نہ صرف یہ کہ چینج کو ایکسیپٹ کرے بلکہ چینج کی تلاش کرے کہ میں کیا چیز بہتر کر سکتا ہوں, کس طرح بہتر کر سکتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں نا, آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کیجئے. اپنے آپ کو اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی, آپ کی ویلیو کچھ بھی نہیں رہے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. تو کنٹینوسلی آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو اولڈ آئیڈیاز ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہوگی, نئے آئیڈیاز کو سیکھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہوگی. دوستوں سے اور جو اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں, جو زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں, ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو نئی کتابوں سے چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو شارٹ کورسز کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو ٹریننگ ورک شاپس کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ کو گوگل سے سیکھنا ہوگا, آپ کو مختلف طریقے سے سیکھنا ہوگا. اگر آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا برین ہی سارے فیصلے کراتا ہے نا. اگر ہم پرانے طریقے سے فیصلہ کرتے رہے تو کام کیسے چلے؟ چاہے آپ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی سروسز دے رہے ہیں, ہر چیز کا انداز بدل گیا نا. آج کوئی بھی سروسز دیکھ لیں آپ, چاہے بینک کی سروسز دیکھ لیں, آپ کنسلٹنسی کی سروسز دیکھ لیں, یا آپ ٹرانسپورٹ کی سروسز دیکھ لیں, یا کسی چیز کی بھی سروسز دیکھ لیں, ان کا انداز چینج ہو گیا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کاروبار کا انداز چینج ہو گیا. پہلے پرچون کی دکان جو ہوتی تھی وہ ایک چھوٹی سی ہوتی تھی, چھوٹی سی دکان ہوتی تھی اور اس کے اندر وہ ہوتا تھا وہ. اور آج بھی اگر ہم کوئی پرچون کی اس ٹائپ کی دکان کھولیں تو چند ہزار کا خرچہ ہے. آج بھی وہ پرچون کی دکانیں اس طرح کی, کیا کاروبار چل رہا ہے ان کا؟ آج مالز بن رہے ہیں. آج طریقہ کار چینج ہو گیا. آج پہلے جو گاہک کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, آج اہمیت دی جانے لگی. پہلے امپلائیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی, آج ہم کہتے ہیں کولیبریٹیو امپلائیز ہیں. پہلے ہم وینڈرز کو اتنا نہیں دیتے تھے کہ یہ تو ہمار بیل ہے, ہم سے پل رہا ہے, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. آج ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کولیبریٹیو پارٹنرشپ کرتے ہیں. تو طریقہ کار چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو نئی نئی ہابیز بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی. نئی ہابیز آپ کیجئے, آپ ہابیز میں انوالو کیجئے, آپ اپنے آپ کا کچھ نہ کچھ ریکریشن کام کیجئے, آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزوں کو اس طرح سے آپ کیجئے. آپ اپنی نالج کو جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. آپ برین اسٹارمنگ کیجئے. برین اسٹارمنگ کیا ہے کہ آپ ایک مسئلے کے اوپر مختلف اس کو پہلوؤں سے غور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو حل کرنے کے لیے مختلف آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں. ان آئیڈیاز کو آپ لکھیے. آپ جتنے آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کو ایک سلی آئیڈیا بھی لگتا ہے تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ سیکھ. اگر آپ تنہا ہیں اور اگر آپ کی ٹیم ہے تو ٹیم بیٹھ کے اس کا آئیڈیاز فلوٹ کرے گی. اور نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا. جاپان کہتا ہے نو آئیڈیا از بیڈ آئیڈیا. آپ آئیڈیاز کلیکٹ کیجئے, آپ آئیڈیاز جمع کیجئے اور لکھتے چلے جائیے. اس کے بعد پھر ایک آئیڈیاز کے لیے جو ہے اس کو ری ورک کیجئے. ان آئیڈیاز کے اوپر کچھ کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا, کچھ کو جو ہے ایڈجسٹ کرنا ہوگا, کچھ کو کمبائن کرنا ہوگا, کچھ کو ری تھنک کرنا ہوگا, ریفائن کرنا ہوگا. اور آپ اس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں گے اور آپ کا کام, آپ کا کاروبار بہتر ہوتا چلے. تو آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور یہ کام کی چلنے کی ضرورت ہے. ریسرچ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر ریسرچ کیجئے, آپ گوگل سے آپ ریسرچ کیجئے اور اپنے آپ کو نئے نئے طریقے اپنے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیجئے اور اس کو نئی چیزوں کو آپ کیجئے. اسی طریقے سے اس کے اندر رینوویشن ہے.
نئی پرانی چیزوں کو بہتر کیجئے، بہتر طریقہ کار کیجئے، ہر چیز کو اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ سوچئے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، آپ کے لیے پریشانیاں ہو جائیں گی، آپ کی ورتھ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس کے اندر انوویشن بھی کیجئے آپ، اور کوئی نئی کریٹیویٹی بھی کیجئے، آپ اس کے اندر لرن کیجئے، اپلائی کیجئے، آپ اس کے اندر پینٹنگ کیجئے، ریپیئرنگ کیجئے، کوئی بھی کام کیجئے، تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کریٹیویٹی کیجئے، آپ کچھ نہ کچھ کیجئے۔ تو جب آپ فزیکلی کام کریں گے، مینٹلی فوکس کر کے کام کریں گے، تو آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے، آپ کی جو ریفائنمنٹ ہے وہ بہتر ہوتی چلے جائے گی، اور آپ مارکیٹ کے اندر سروائیو کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کوشش کیجئے کہ جو لوگ زیادہ اسمارٹ، ایکٹیو اور اپ ڈیٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ زیادہ بیٹھیے اٹھیے، ان کے ساتھ وہ کیجئے۔ آپ اپنے آپ کو گروتھ مائنڈ کیجئے، آپ اپنے آپ کو جو نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہیں، جو فکس مائنڈ کے لوگ ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، ان کے ساتھ محدود کر دیجئے اپنا وقت، ورنہ آپ میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ، آپ کے برین میں جو چیز آئے گی وہی نکلے گی نا، وہی آپ کو آؤٹ پٹ دے گی، وہی آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو ہے آپ کو اپنے اس کے لیے میڈیٹیشن کرنی ہوگی۔ میڈیٹیشن کے اندر بہترین چیز عبادت ہے، آپ عبادت کیجئے، اور اس کے اندر آپ سکون سے آپ بولیے، یا آپ یوگا کیجئے، یا آپ جو ہے سکون سے بیٹھیے اور بالکل خاموشی سے، اور اپنی سانس کو دیکھیے اور سانس پہ فوکس کیجئے، آتی جاتی سانس پہ فوکس کیجئے، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہوگا، نئی نئی چیزیں ذہن کے اندر آئیں گی، نئے نئے خیالات آئیں گے، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، اور اس کے اندر پھر آپ کے کام کی آپ سوچو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ پہلے سوچتے تھے کہ 10 سال بعد بہتر کر لیں گے یا سال بعد بہتر اب آپ کو کنٹینوسلی بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی پروڈکٹ کو، اپنے پروسیس کو، اپنے پروجیکٹ کو، اپنے کام کرنے کے انداز کو، اور اپنا جو بھی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت، امپروو کرنے کی ضرورت۔ اگر آپ امپروو نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کریں گے۔ تو آپ کو اپنے برین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ جو ہمارا جسم کا حصہ آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ ہمارا برین ہے، تو اس کے اوپر آپ کو ری ورک کرنے کی ضرورت ہے، اسے ریفربش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بالکل آپ چینج کر لیں گے، آپ بالکل چینج ہو جائیں گے، تو دماغ کو چینج کریں گے تو آپ بالکل چینج ہو جائیں گے، آپ کا انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، آپ کا پروڈکٹ، پروسیس، ہر چیز آپ کی چینج ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے آپ کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔